اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب مناقب عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 492 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف الزہری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ باب ہے عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف الزہری رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن ابن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز ابن محمد سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن حمید سے، انہوں نے اپنے والد حمید سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنة وعبد الرحمن بن عوف فی الجنة وسعد بن ابی وقاص فی الجنة وسعید بن زید فی الجنة وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنة. عزیز طلباء کرام، یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جن کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی. ابو بکر جنت میں، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب جنت میں ہے. ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. جی بڑھتے ہیں اگلے روایت کی طرف. یا عزیز طلباء کرام، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر یا عبد الکعبہ تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن تھا. ان کا نسب عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ہے. ان کی کنیت ابو محمد ہے اور قبیلہ زہری ہے قریشی. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور صحابہ کرام کے شورا کے ایک فرد تھے. عزیز طلباء کرام، یہ صحابی یعنی عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار، بڑے سخی، نہایت ہی بہادر اور عقل مند تھے. حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی. جنگ بدر سے لے کر تمام غزوات میں یہ شریک رہے اور غزوہ تبوک میں انہی کے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی تھی. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. اخبرنا ابو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف. ہمیں خبر دی ابو مصعب نے، انہوں نے قراءت کی عبد العزیز ابن محمد پر، انہوں نے عبد الرحمن ابن حمید سے، انہوں نے اپنے والد حمید سے نقل کیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی طرح جو ما قبل میں گزری، اس میں انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا. وقد روی هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حمید عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا أصح من الحديث الأول. اور اس کو روایت کیا گیا ہے اس حدیث کو عبد الرحمن بن حمید سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت پہلے سے زیادہ صحیح ہے.
وبه قال حدثنا صالح بن مسمار المروزي قال حدثنا ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمرو بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. میں روایت کی صالح ابن مسمار المروزی نے، انہوں نے ابن ابی فدیک سے، انہوں نے موسیٰ ابن یعقوب سے، انہوں نے عمرو ابن سعید سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن حمید سے، انہوں نے اپنے والد حمید سے، انہوں نے سعید ابن زید سے کہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جماعت میں یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عشرۃ فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعلی وعثمان والزبیر وطلحۃ وعبد الرحمن وابو عبیدہ وسعد بن ابی وقاص، کہ 10 لوگ جنت میں ہیں، اور پھر یہ نام لیے. قال فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، تو آپ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ 9 نام لیے اور 10ویں نام سے وہ خاموش ہوئے. فقال القوم، تو جن لوگوں کو حضرت سعید ابن زید روایت بیان کر رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا: ننشدک اللہ یا ابا الاعور من العاشر، ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں ابو الاعور 10واں کون ہے؟ قال نشدتمونی باللہ ابو الاعور فی الجنہ، تم لوگوں نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے اسی لیے بتاتا ہوں. تو کہا ابو الاعور جنت میں، یعنی اپنا ذکر فرمایا کہ وہ خود جنت میں ہے. قال وہ سعید بن زید ابن عمر ابن نفیل، یہ سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل ہے. وسمعت محمدا یقول هذا اصح من الحدیث الاول، میں نے امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ روایت پہلے سے زیادہ صحیح ہے. اگلے روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مزرع عن سحر بن عبد الله عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے بکر بن مزر سے، انہوں نے سحر بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے: ان امرکن لممن یہمنی بعدی ولن یصبر علیکن الا الصابرون، مجھے تمہارا، یعنی ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے، مجھے تمہارا معاملہ اپنے بعد فکر مند کیے ہوئے ہے. یعنی کہ تمہارا کیا ہوگا، کیونکہ میں نے تمہارے لیے کوئی جائیداد تو چھوڑی نہیں ہے، کوئی ترکہ چھوڑا نہیں، اور ہرگز صبر نہیں کریں گے تم پر مگر صبر کرنے والے، یعنی باہمت لوگ ہی آپ کی خبرگیری کرتے رہیں گے. قال ثم تقول عائشة فسق الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بیعت ب40,000. هذا حدیث حسن صحیح غریب. راوی کہتے ہیں کہ پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اللہ تیرے ابا کو سلسبیل نہر سے سیراب کرے، یعنی مراد اس سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ایسے باغ ایک دیا، جائیدادیں دی تھی کہ جو 40,000 دینار میں فروخت کی گئی. هذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم ابن حبیب ابن شہید البصری واحمد بن عثمان قال حدثنا قریش بن انس عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ان عبد الرحمن ابن عوف اوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت ب400,000. ہمیں روایت کی اسحاق ابن ابراہیم ابن حبیب ابن شہید البصری نے اور احمد ابن عثمان نے، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں ہمیں روایت کی قریش ابن انس نے، انہوں نے محمد ابن عمر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی تھی جو 4 لاکھ درہم میں فروخت کیا گیا. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی ان کی سخاوت تھی جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ مسلمانوں کی خبرگیری کرتے تھے، تو پھر ازواج مطہرات جو کہ امہات المؤمنین ہے تو ان کی خبرگیری تو سب سے اعلیٰ درجے میں انہوں نے کی تھی
کہ ایک روایت میں 40,000 درہم کا وہ باغ اس کا ذکر آیا، جبکہ دوسری روایت میں 4 لاکھ آیا۔ تو 40,000 درہم ہو یا 4 لاکھ، اس وقت کے حساب سے عزیز طلباء کرام 1 دینار وہ 10 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ تو یا سبحان اللہ، اگر موجودہ دور میں اس کی قیمت لگائے تو کروڑوں اربوں میں وہ بنے گی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ واسم ابی وقاص مالک بن وہیب۔ یہ باب ہے ابو اسحاق یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان میں، اور ان کا نام مالک ابن وہیب ہے۔ وبه قال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال حدثنا جعفر بن عون عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد اذا دعاك۔ میں روایت کی رجاء ابن محمد العذری نے، انہوں نے جعفر ابن عون سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابو خالد سے، انہوں نے قیس سے، انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ سعد کی دعا قبول فرما جب بھی وہ آپ سے دعا کرے۔ وقد رویہ هذا الحدیث عن اسماعیل عن قیس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم استجب لسعد اذا دعاك وهذا اصح۔ اور یہ حدیث نقل کی گئی اسماعیل سے، انہوں نے قیس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ سعد کی دعا قبول کر جب وہ تجھ سے دعا کرے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب وبه قال حدثنا ابو قریب وابو سعید الاشج قال حدثنا ابو سامة عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله قال اقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے اور ابو سعید الاشج نے، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں ہمیں روایت کی ابو اسامہ نے، انہوں نے روایت کی مجالد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، پس چاہیے کہ دکھلائے کوئی مجھے اپنا ماموں۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث مجالد، ہم اسے نہیں جانتے مگر مجالد کی روایت سے۔ وکان سعد من بنی زہرہ وکانت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی زہرہ لذلك قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا خالی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو زہرہ کے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ وہ بھی بنی زہرہ سے تھی، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا خالی، یہ میرا ماموں ہے۔ عزیز طلباء کرام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا سعد، ولدیت اور نسب ابو وقاص مالک ابن وہیب یا وہیب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ہے۔ خاندان اعتبار سے قریشی اور قبیلہ زہری ہے۔ ان کی کنیت جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ابو اسحاق ہے، اور نام ان کا مالک ابن وہیب تھا۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ اور اصحاب شورا میں سے ہے۔ یہ وہ جلیل القدر فاتح صحابی ہے جن کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ نے عراق اور مدائن فتح فرمائے۔ آپ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلایا تھا، اور ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارم یا سعد فداک ابی و امی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد ويحيى بن سعيد سمعا سعيد بن المسيب يقول قال علي رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں روایت کی حسن بن الصباح البزار نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے علی بن زید سے اور یحییٰ بن سعید سے، ان دونوں حضرات نے سعید بن المسیب کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
أباه وأمه لأحد إلا لسعد قال له يوم أحد ارم فداك أبي وأمي ارم أيها الغلام الحزور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے جمع نہیں کیا مگر صرف سعد کے لیے، یعنی سعد کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا تھا۔ جنگ احد کے دن آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا پھینک اے سعد، تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلا اے طاقتور لڑکے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن سعد، اس باب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ وقد روا غیر واحد ھذا الحدیث عن یحییٰ ابن سعید عن سعید بن المسیب عن سعد، اور کئی حضرات نے اس روایت کو یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد۔ میں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث ابن سعد سے، اور عبدالعزیز ابن محمد سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعد سے، انہوں نے سعید ابن المسیب سے، انہوں نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع کیا جنگ احد کے دن۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن عبداللہ ابن شداد ابن الہاد عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نقل کی گئی عبداللہ ابن شداد ابن الہاد سے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو آگے اب امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کریں گے۔ وبه قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، میں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے عبداللہ ابن شداد سے، انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفدی احدا بأبویہ الا لسعد فإنی سمعته یوم احد یقول ارم سعد فداک ابی و امی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کے علاوہ کسی پر اپنے ماں باپ کو فدا کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں نے جنگ احد کے موقع پر آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، قبل میں ہم نے ذکر فرمایا تھا کہ چند ایک صحابہ کرام ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں پر بات کی ہے یہ ان کے اپنے علم کے مطابق میں ہے، ورنہ ابھی اس سے ما قبل میں جو روایت حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے مناقب اور فضائل میں ہم نے ذکر کی تھی، جنگ بنو قریظہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بھی اپنے ماں اور باپ کو جمع کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کے موافق بات کر رہے ہیں، اور یہ ایسا ممکن ہے کہ انسان کو ایک بات کا علم ہو اور دوسرے کا نہ ہو۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ سے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ المدینة لیلة فقال لیت رجلا صالحا یحرسنی اللیلہ۔ ہجرت کے شروع میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاش کوئی نیک آدمی آج رات ہماری چوکیداری کرے۔ قالت فبینما نحن كذلك اذ سمعنا خشخشة السلاح فقال من هذا فقال سعد بن ابی وقاص۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اسی اسنا میں کہ ہم اسی حال میں تھے، یعنی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہم نے ہتھیار کی جنکار سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے یہ؟ تو آنے والے نے کہا سعد بن ابی وقاص۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بك؟
فقال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کس لیے آئے ہو، کیا چیز آپ کو لے کر آئی ہے یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرہ محسوس کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی چوکیداری کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور پھر آپ علیہ السلام سو گئے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔